یہ جو نفسیاتی مریض کہہ کہ نفسیاتی ہاسپٹلوں میں جو مریض ہیں سب جنات، اکثر اس میں سے آپ اگر مشاہدہ کریں تو 70% اس میں جنات کے مریض ہوتے ہیں۔ اچھا ہاں، اس وجہ چونکہ یہ لوگ مانتے نہیں، اس لیے اس کی علاج معالجے کی فکر نہیں کرتے۔ ہمارے ملک میں چونکہ اس تصور پر ایمان ہے، لہذا وہاں عامل موجود ہیں تو وہ اس کا علاج بھی کرتے ہیں باقاعدہ، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو قرآن کریم میں نص صریح موجود ہے کہ کان من الجن، کہ یہ شیطان ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ اس ابلیس کو بھی سجدے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ اس کی وضاحت اللہ نے سورۃ اعراف میں کر دی کہ سورۃ اعراف میں جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو یہ کہا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے جب کہ میں تجھے حکم دے چکا تھا۔ تو اذ امرتک کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ نے حکم اس کو بھی دیا تھا، لہٰذا اس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا، حکم عدولی ہوئی جس کی وجہ سے اس کو سزا ملی۔ لیکن حضرت یہ جو ایک عام تاثر ہے ان کا سوال یہ تھا کہ وہ حکم تھا ملائکہ کے لیے اور جن اور ابلیس جن تھا، تو یہ جو تاثر ہے کہ یہ بہت نیک تھا، بہت عبادت گزار تھا، اور اپنی اس عبادت گزاری کی وجہ سے اس کو مرتبہ مل گیا تھا ملائکہ کے برابر، تو اسی صف میں ہی آ گیا تھا۔ اور جب پھر اللہ نے کہا کہ فسجدوا الا ابلیس، اصل اس کی وجہ یہ کہ ملائکوں کو خطاب اس لیے کیا کہ جو وہاں کثرت ملائکہ کی ہے، یہ ایک اس کے اندر جنات میں سے تھا۔ ایسی جیسے ہم امریکہ کو گوروں کا ملک کہتے ہیں لیکن یہاں کالے بھی رہتے ہیں، اچھا یورپ کو گوروں کا ملک کہتے ہیں وہاں کالی بھی رہتے ہیں، ایشین بھی رہتے ہیں، تو کثرت پر فیصلہ غلبے کا کیا جاتا ہے، اس لیے ملائکہ کو اللہ نے خطاب کیا، لیکن جو بھی وہاں موجود تھے سب اس کے جو ہے وہ مخاطب تھے، اور اس کی تصریح سورۃ اعراف میں اللہ نے کر دی کہ کس چیز نے تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے جب کہ میں نے تجھے حکم دے دیا تھا، تو معلوم حکم کا وہ بھی مخاطب تھا اور اسے انکار کیا جس کی وجہ سے اس کو سزا ملی۔ اچھا حضرت